واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر کئی حوالوں سے امتیازات عطا فرمائے ہیں، اسی طرح واقعہ معراج بھی حضور کے امتیازات میں سے ایک ہے کہ کسی نبی کو یہ شرف نصیب نہ ہو سکا جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ متعدد آیات میں اس کے اشارات ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ تو معراج کا وہ حصہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اس سے آگے کی جتنی بھی روایات ہے وہ ساری کی ساری احادیث متواترہ مشہورہ میں موجود ہے۔ تو معراج دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج ہے، یعنی حضور اپنے جسم اطہر کے ساتھ معراج پر گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلایا تو سیر کروائی، تو اب اس میں یہ چند چیزیں ہیں جو احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ باقی کہاں تک سیر کروائی گئی اور کیا کیا کچھ حضور نے دیکھا، کیا کیا علوم و معارف تھے، یہ سب چیزوں کا احاطہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس بات کو جان لیجئے کہ جب اللہ نے سیر کروائی ہے تو پھر اس سیر کا، اس معراج کا انکار کرنا گویا کہ ذات باری تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان فرمایا کہ میں حتیم میں تھا اور کروٹ کے بل لیٹا تھا۔ یہ ایک اور روایت میں جس طرح آتا ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور تشریف فرما تھے، تو اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس آنے والا آیا تو اس نے آ کر میرے اس جگہ سے لے کر ناف تک کے اس حصے کو ایسے کٹ لگا دیا اور میرے دل کو باہر نکال دیا، اور حکمت، دانائی، علم اس میں بھر دیا گیا، نورانیتوں میں اضافہ کیا گیا۔ تو یہ سارا منظر حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ فغسل قلبی، پھر میرے قلب کو دھویا گیا، پھر فرمایا ثم اعید، پھر واپس اسے اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے نسبتاً بڑا اور خچر سے نسبتاً چھوٹا، سفید رنگ کا تھا، جسے براق کہا جاتا ہے، اور اس کا حال یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر گئے۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں حضور نے امامت فرمائی، انبیاء سے فردن فردن ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ تعارف تو حضور کو پہلے ہی تھا، لیکن اس کے بعد جو آسمانوں پر جو ملاقات ہوئی یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دستک دی تو پوچھا گیا کہ کون؟ انہوں نے کہا میں جبریل۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا وقد ارسل الیہ، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بالکل بلایا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے ویلکم کیا، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ان کے آنے پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، تو کہا گیا کہ یہ آپ کے والد ہیں، یعنی کہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، فسلم علیہ، آپ انہیں سلام کیجئے۔ حضور نے فرمایا میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ یہاں اس حدیث میں مسلسل آگے انبیاء کے تذکرے ہیں، کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی روح مجھ سے ملی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح ملی، وہاں حضرت ابراہیم کی روح ملی۔ حضور نے یہی فرمایا کہ میں آدم کو ملا ہوں، میں موسیٰ کو ملا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہوں۔ اور یہاں بھی ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ تو ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ جسم کی صفت ہے، روح کی صفت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے ملاقاتیں کی، ان سے باتیں بھی کی۔ اور یہاں یہ لفظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سلام فرمایا حضور نے تو حضور علیہ السلام کا جواب انہوں نے سلام کا دیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب حضور آگے گزرے تو جناب موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک نوجوان جو ہمارے بعد آیا لیکن ہماری امتوں کو وہ سب حاصل نہ ہو سکا جو اس کی امت کو حاصل ہو گیا، یعنی کہ اللہ رب العزت ان کی امت کو جنت میں داخل کرے گا زیادہ تعداد میں ہماری امت کی نسبت۔ تو اس سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی
جسم کے ساتھ موجود ہیں اور وہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، کسی کی بات سن سکتے ہیں، اور پھر اگر یہ نہ مانے تو پھر نمازیں 50 پڑھنی پڑیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی سے ہی تو یہ 5 رہ گئی تھی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو بعد از وصال بھی یہ طاقت بخشتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔